بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، نہیں گناہ ہے تم پر کہ تم طلاق دے دو عورتوں کو، معلوم تمسوهن کہ تم نے ان کو چھوا نہ ہو، اور تقرضوا لہن اور نہ ہی مقرر کیا ان کے لیے فریضتاً مہر۔ تو اب اس میں طلاق کی باتیں چل رہی تھی الگ الگ نا، اب اس میں دوبارہ وہی بات واپس آئی کہ اس وقت اب طلاق کب دیا جا رہا ہے، کہ اس وقت طلاق دیا جا رہا ہے عورتوں کو جب کہ چھوا نہ ہو، دونوں میں آپس میں خلوت نہ ہوئی ہو، رخصتی نہ ہوئی ہو، اور دوسرا کیا کہ جو مہر تھا وہ بھی مقرر نہیں ہوا، صرف ابھی نکاح ہوا، مہر بھی مقرر نہیں ہوا اور طلاق دے دیا، یہ کنڈیشن ہے کہ نہ چھوا ہے اور نہ مہر مقرر ہوا۔ تو اس وقت کیا کریں گے وہ متعہن، تو متا دو ان کو علی الموسع قدرت کہ وہ جتنا تمہاری وسعت ہو اس قدرت کے مطابق، وعلی المقتر قدرت، یا تنگی والے اپنے قدرت کے حساب سے، اپنے موافقت کے حساب سے دیں گے۔ اب دینا تو ایسے اس میں ہے نہیں، لیکن کیسا دے دیں گے وہ جو اس وقت رواج چل رہا ہے ان کے قبیلے کا، یا پھر ان کے دادی نانی ان کے گھروں کی عورتوں کا جو رواج چل رہا ہے ان کو وہ مقدار میں دے دو جس کی وہ موافقت رکھتے ہو، یا اگر تنگی ہے بہت زیادہ تو اپنے موافقت کے حساب سے۔ متاعن خرچ کرنا بالمعروف، اچھے طریقے سے دستور کے مطابق، حقاً علی المحسنین، نیکوکاروں پر، کہ ان کے ساتھ بھی نیکی کا معاملہ کرو۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، کون سی کنڈیشن؟ الگ الگ کنڈیشن ہے۔ پہلی کنڈیشن میں مہر بھی مقرر نہیں تھا، اور کیا تھا کہ چھوا بھی نہیں ہے، تو خلوت بھی نہیں ہوئی ہے، تو اس میں مالدار اپنی حیثیت کے مطابق دے دے گا، اپنی حیثیت کے مطابق اس کو جو دینا ہے وہ عطیہ کر دے گا۔ یہاں تک کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایک طلاق دیا اسی طریقے کی کنڈیشن پہ عورت کو، اس کو 20,000 کا عطیہ دیا، اور سب سے ادنا درجہ کیا ہے کہ اس کو ایک جوڑا دے کر اچھے سے احسن طریقے سے رخصت کر دینا، کہ مہر بھی مقرر نہیں تھا، چھوا بھی نہیں تھا، تو احسن جتنا زیادہ احسان کا معاملہ کرو گے اپنے قدرت کے مطابق ویسا کرو۔ کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے تو 20,000 روپے تک ان کا جو اس وقت جو بھی وہ تھا ان کی کرنسی اس کے حساب سے دیا، اور کم سے کم ادنا درجہ کیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حساب سے ایک کپڑا جوڑا دے دینا۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم طلاق دو من قبل ان تمسوهن، اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہو، وقت فرضتم، اور تم نے طے کر لیا تھا، لہن ان کے لیے فریضتاً ان کا مہر، فنصف ما فرضتم، تو پھر آدھا ہے جو تم نے طے کیا، الا ان یعفونا، اور یہ کہ وہ معاف کرنا چاہے، اور یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کا گرہ تھا، گانٹھ تھی۔ تو اب پہلا کنڈیشن کیا آیا کہ مہر طے نہیں تھا، اب دوسری کنڈیشن کیا ہے، اور ٹچ بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، اب دوسرا کیا ہے کہ تم طلاق دو اور تم نے ان کو چھوا بھی نہ ہو، اور مہر طے تھا، تو اب مہر کے آدھا حصہ دیا جائے، جو مہر طے کیا گیا تھا اس کا آدھا حصہ دے دیا جائے گا اس کو، اور اگر عورت چاہے تو معاف کر دے، یا آدمی معاف کروانا چاہے تو معاف کروا سکتا ہے، عورت چاہے تو اتنا بھی معاف کروا سکتی ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ، اور اگر تم معاف کر دو، اقرب زیادہ قریب ہے، للتقویٰ پرہیزگاری سے۔ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہ بھلا دو آپس میں فضل، آپس میں احسان کو نہ بھلاؤ، ان اللہ بما تعملون بصیر، اور جو تم کر رہے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے نا۔ تو یہ دو کنڈیشن ہے کہ پہلے مہر طے نہیں تھا تو کیا کیے، دستور کے مطابق دے دیں گے، کم سے کم جتنا احسان کا معاملہ کر سکتے اتنا احسان کا معاملہ جو قبیلے میں جو خاندان میں رواج چل رہا اس کے حساب سے تھوڑا بہت دے دیں گے۔ اور دوسرا معاملہ کیا ہوا کہ مہر طے تھا تو اس کا آدھا حصہ دیں گے، اس میں بھی چاہے تو وہ معاف بھی کروا سکتے ہیں، اور معاف کرنا، اور یہ جس کے ہاتھوں میں یہ ہے عقدۃ النکاح، اس کا مطلب شوہر، تو شوہر چاہے تو معافی لے سکتا ہے۔ حافظوا علی الصلاۃ، اور حفاظت کرو نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، درمیانہ نماز کی، اور حفاظت کرو درمیانہ نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور قائم رہو للہ قانتین، ادب سے کھڑے رہو۔ تو اس میں کیا ہوا نا کہ ابھی دیکھو کیسا بات چل رہا ہے، طلاق کی بات چل رہی ہے، اور ڈائریکٹ کس کی بات ہے، نماز کی بات ہے۔ تو صلاۃ الوسطی سے الگ الگ روایتیں ہیں، زیادہ روایتیں اس طرف ہے کہ عصر کی نماز ہے، کہ 2 نماز پہلے 2 نماز بعد میں جاتی ہے،
تو صرف وسطی سے مراد پانچوں نمازیں ہیں، لیکن وسطی اسپیشلی کیوں بتایا گیا کہ زیادہ مشغول ہوتا ہے انسان اس وقت. وقوموا للہ قانتین، اور تم ادب سے کھڑے رہو. تو پہلے نمازوں میں بات کرنا جائز تھا، تھوڑی بہت بات کر سکتے تھے، پھر جب یہ حکم آیا تو بالکل بات کرنے کی ممانعت آ گئی. اس لیے وَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اور اگر تمہیں خوف ہو فرجالن پیادہ اور رکبانن یا سواری پر ہو. فَإِذَا آمَنْتُمْ، پھر اگر تم امن میں آ جاؤ. فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو. كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسا کہ تم کو سکھلایا گیا. مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تم نہ ہو جاؤ نہ جاننے والوں میں سے، جس کو تم نہ جانتے ہو. تو اس میں صلاۃ الخوف کی بھی بات آ گئی. دیکھو جب فرض نماز اگر کوئی بھی ہے، اگر 4 وقت کی ہے، تو جب سفر میں ہوتے ہیں تو 2 ہو جاتی ہے، اور صلاۃ الخوف 1 ہی رکعت ہوتی ہے. کہ اگر جیسے اپنے کو دکھ رہا ہے کہ سیلاب آ رہا ہے، جلدی جلدی پانی بھر رہا ہے، یا کوئی اس طرح کا خوف ہے، تو 1 رکعت نماز پڑھے یا پھر چھوڑ دے، اور جب امن میں آ جائے تب نماز پڑھے. ویسے صلاۃ الخوف 1 ہی رکعت ہے. صلاۃ الخوف کے اگر اس کو بالکل خوف ہو کہ اگر میں نیچے کھڑا اتروں گا نماز پڑھوں گا، اس وقت فوراً کوئی حادثہ پیش آ جائے گا، جنگ کی حالت ہے، دشمن حملہ کر دے گا، کوئی جنگل وغیرہ میں ہے کہ جانور حملہ کر سکتا، تو اس وقت صلاۃ الخوف 1 ہی رکعت ہے، صرف 1 رکعت نماز پڑھیں گے. جتنی فرض اتنی جیسے فرض 4 رکعت ہے نا، سفر میں 2 رکعت ہو جاتی، وہی سیم 4 رکعت جو باقی سب 4 رکعت پڑھ رہے ہیں. جب سفر میں ہے انسان تو وہی 4 رکعت 2 میں بدل جاتی، اور وہی 4 رکعت 1 میں بدل جائیں گی. نہیں، معاف ہے. جب پھر یہ کیا ہے کہ اگر تم کو اتنا بھی نہیں کر سکے، پھر جب تم امن میں آ جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ تم کو سکھایا گیا. اتنا خوف ہو تو پھر امن میں آ جاؤ. پھر بعد میں تو پھر ایسا ہے کہ اشارہ کر کے پڑھنا ہے. کلام ایک تو یہ بات آ گئی اس میں کہ اس میں کلام منع کیا گیا، اور پہلے چلنے سے بھی نماز، پہلے الگ الگ وہ آئے تھے نا احکامات کہ اس پہ بھی ہو جائیں گی، سواری پر ہو جائیں گی، چلتے چلتے بھی ہو جائیں گی، پھر یہ سب احکامات منسوخ ہو گئے.